میرے لہو سے وضو اور پھر وضو پہ وضو، ڈرا ہوا ہوں زمانے تیری نماز سے میں۔ 3 دسمبر 2021 سری لنکن نیشنل پریانتھا کمارا کو قتل کر دیا گیا، بے دردی سے موب نے قتل کر دیا، اور ابھی 2 مہینے اور 13 دن بعد آج میاں چنو میں ایک اور شخص کو موب لنچ کر دیا گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر، یہ تھے کافی بزرگ آدمی لگ رہے ہیں، میرے خیال ہے 55 سے 60 سال کے درمیان ان کی کم از کم بھی عمر ہوگی، شاید 60 سے بھی اوپر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر توہین قرآن کا یا مقدمہ کیا گیا، انہیں اریسٹ کیا گیا، تھانے میں انہیں رکھا گیا تھا، موب تھانے کے باہر گیدر ہو گیا، پولیس ڈر گئی، پولیس نے ان کو جانے دیا۔ جیسے ہی یہ باہر نکلے، کیونکہ پولیس ڈر گئی تھی کہ کہیں تھانے پہ حملہ نہ ہو جائے، جیسے ہی یہ باہر نکلے انہیں باہر لوگوں نے دھر لیا اور موب لنچ کر دیا۔ بہت ہی افسوسناک گروسم ویڈیو ہے جو میں نے دیکھی ہے، میں یہاں پہ آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتا، مگر یہاں پہ ایک اور معصوم انسان کی، ایک بے گناہ انسان کی موت جو ہے وہ بلاسفمی لا کی وجہ سے ہو چکی ہے۔ بلاسفمی لا میں کیوں کہوں گا؟ کیونکہ موب لنچنگ پاکستان میں بلاسفمی لا ہونے کے باوجود بھی موب لنچنگ نہیں رک رہی، اور بلاسفمی لا ہی لوگوں کو یہ باور کرا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو مارنا ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے ایسے لوگوں کو بلاسفمی کرنا یا قرآن جلانا یا یہ۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں اس طرح کے الزامات ویسے ہی لگا دیے جاتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے اس طرح کے الزامات لگا کے مار دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا اپنا موٹیو ہوتا ہے۔ پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے، لگا دو الزام۔ پاکستان کی مائنورٹیز، کرسچن مائنورٹی بڑی دیر سے یہ بات فیس کرتی آ رہی ہے کہ کوئی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے، آپ پہ بلاسفمی کا الزام لگ جائے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اپنی پراپرٹیاں چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ میرے سامنے لوگ بھاگے ہیں پاکستان، اپنی کروڑوں کی پراپرٹیز چھوڑ کے لوگ میرے سامنے، میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ لوگ بھاگے ہیں۔ لوگ در بدر ہو گئے، گھر چھوڑ دیے، بزنس چھوڑ دیے، در بدر 1-2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ محتاج ہو گئے۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ جنہوں نے پوری زندگی لگا کے کچھ بنے تھے، ان لوگوں کو 1 منٹ نہیں لگا بلاسفمی کے لا کی وجہ سے کنگال ہونے میں۔ سلمان تاثیر کا قتل، مشال خان کا قتل، شمع اور شہزاد کا قتل ابھی چند دن پہلے فیصلہ آیا ہے، اور جو قاتل تھے ان میں سے 2 لوگوں کو صرف عمر قید ہوئی ہے، باقی سب چھوٹ گئے ہیں، اور وہ بھی ہائی کورٹ میں جا کے چھوٹ جائیں گے۔ کسی کو شمع اور شہزاد کے قتل میں کوئی سزا نہیں ملی، اور اب یہ نیریٹو سیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ گستاخ رسول کو، توہین قرآن کرنے والے کو موب لنچ کر دو، کچھ نہیں بنے گا، اور واقعی کچھ نہیں بنے گا۔ ان حضرت جن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ان کا قتل ہو گیا ہے، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونے والا اس ملک میں۔ آپ اور میں تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں صرف اور صرف، ہم افسوس کریں گے، چند دن روئیں گے، ٹسوے بہائیں گے، اس کے بعد چپ ہو جائیں گے سب کے سب۔ پریانتھا کمارا پہ اس لیے روئے کہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی تھی، کیونکہ انٹرنیشنل نیوز بن گئی۔ ان حضرت پہ کوئی بھی نہیں روئے گا، چند دن کی بات ہے، سب چپ ہو جائیں گے۔ مگر کیا ہے یہ؟ کیا کالا قانون نہیں ہے یہ؟ کیا بلاسفمی کا قانون انسانیت کا دشمن نہیں ہے؟ پہلے اس ملک میں صرف مائنورٹیز کے بچے مرتے تھے، مگر اب بات اپنے گھروں تک آ گئی ہے، اب سانپ اپنے گریبان میں گھس چکا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کی بچیوں کے ریپ ہوں گے اور بلاسفمی کا الزام لگا دیا جائے گا تاکہ ریپ کیس رپورٹ نہ ہو۔ کسی عورت کی عزت لوٹ کے لگا دو بلاسفمی کا الزام، کسی کو کچھ بھی، کسی سے پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے لگا دو، اب آسان سا کام ہے۔ بینک مینیجر کو مارا گولی، بعد میں کہہ دیا اس نے جی رسول اللہ کی گستاخی کی تھی، بات ختم ہو گئی۔ پریانتھا کمارا سے تنگ تھے، سختی کرتا تھا، بلاسفمی کا الزام لگا دیا، مار دیا، ختم ہو گئی بات۔ کچھ پریانتھا کمارا کے قاتلوں کو بھی کچھ نہیں ہوگا، ان کے قاتلوں کو بھی کچھ نہیں ہوگا، مشال خان کے قاتلوں کا کچھ نہیں بنا۔ ممتاز قادری کو اس لیے ہو گئی پھانسی کیونکہ سلمان تاثیر گورنر پنجاب تھے، پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر بہت سارے کوسچن آ جانے تھے اگر اس کو پھانسی نہ دی جاتی۔ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں اب ہمارے پاس، ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ بلاسفمی کی وجہ سے مرنے والے لوگوں کا کچھ نہیں بننا، اور آپ سب اب نشانے پہ ہیں بلاسفمی لا کے۔ آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اب اس لا کے نشانے پہ نہیں ہے، آپ بھی، ہم بھی، سب اس کے نشانے پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ سب اس کے، آپ بے گناہ ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ ختم نبوت میں یقین رکھتے ہیں، مگر آپ بلاسفمی لا سے امیون نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ قانون اس بات کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی،
اب یہ قانون ایک آسان ہتھیار ہے کہ مشہور کر دو فلاں نے قرآن جلایا، بس اب لوگ اس کو جلا دیں گے، ختم ہوئی بات. آپ نے دشمنی آپ کی تھی، آپ نے مشہور کر دیا، بس لوگ اسے مار دیں گے، ختم ہوئی بات. اب ان حضرت کا کیا کیس تھا ابھی ہمیں نہیں پتا، کل پرسوں تک بات سامنے آ جائے گی کہ کیوں مارا ان کو. یہ بھی بے گناہ ہی نکلیں گے. پاکستان میں کوئی اتنا پاگل نہیں ہے کہ قرآن جلا دے اور رسول کی گستاخی کر دے، اور اگر کوئی ہے بھی ہے تو وہ واقعی ذہنی مریض ہے. کیا یہ تصویر دیکھ کے کیا آپ کو انسانیت کی بے بسی نظر نہیں آ رہی؟ کیا اس کی شکل پہ کیا ہے؟ اس حضرت کی شکل پہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ انسان نہیں نظر آ رہا ہے کیا آپ کو؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بندہ انسان نہیں ہے. یعنی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ شیطان ہے، انسان نہیں ہے، یا جانور ہے کوئی؟ میں آپ کو بتا دوں یہ انسان ہے پر آپ جانور ہیں. آپ کا یہ قانون شیطانی کالا قانون ہے، یہ بغیرتی کی انتہا ہے. انسانیت، یہ بربریت، جہالت کی انتہا ہے یہ قانون. آپ انسانوں کے پھیپھڑوں سے سانس کھینچ رہے ہیں، ان کی رگوں سے خون کھینچ رہے ہیں. یہ واقعی لوگوں کے خون سے وضو کر رہے ہیں. یہ وہ سارے نمازی جن کو ثواب کا بہت شوق ہے، یہ لوگوں کے خون سے وضو کر رہے ہیں. اصل میں اس شخص کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے میں ان کو بہت مزہ آ رہا ہے، کیونکہ زندگی میں خود تو کوئی اور اچھا کام کرنا نہیں. آخری ایک نیکی پاکستان کے مسلمانوں کے پاس صرف نماز پڑھنا اور گستاخ رسولوں کو مارنا، یہی دو نیکیاں رہ گئی ہیں. باقی ہر دنیا کی بغیرتی آپ نے کرنی ہے، ہر دنیا کی. کوئی بھی بندہ ہے، ہر کوئی بے ایمان ہے، ہر کوئی رشوت خور ہے، ہر کوئی حرام خور ہے. کسی میں ایمانداری رتی برابر نہیں ہے. اور ایک ایمان کا اظہار صرف یہی رہ گیا کہ گستاخ رسول کو مار لو یا جا کے نمازیں پڑھ لو، بس. جو کہ سب سے آسان طریقے ہیں اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان دکھانے کے، کہ ہاں جی ہم نے گستاخ رسول کو مار دیا. ہمارا عشق یہ گوارا نہیں کرتا رسول اللہ سے کہ ہم گستاخ رسول کو زندہ رہنے دیں. یہ ایمان کا، اسلامی ایمان کے اظہار کا مولویوں نے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا، اور پاکستان کی گورنمنٹ اس بارے میں کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. اسلامی ایمان کی سب سے بڑی گواہی گستاخ رسول کی سزا سرطان سے جدا کرنا بن چکی ہے. یہ 20 سال کے 22 سال کے لونڈوں کو، 40 سال کے بابوں کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ جو بھی ایسے لوگوں کو مارے گا، نہیں، اگر ہم مسلمانوں کو مر جانا چاہیے اگر گستاخ رسول کو زندہ ہے تو. یہ نعرہ سب سے خطرناک نعرہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو اپنی جھوٹی غیرت سے جوڑ لیا. ٹھیک ہے، بغیرت مولوی نے آپ کی جھوٹی غیرت اور انا سے اس بات کو جوڑ دیا کہ گستاخ رسول اگر زندہ ہے تو مسلمانوں کو مر جانا چاہیے. مگر یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں جتنے لوگ ابھی تک مر رہے ہیں وہ سارے اب مسلمان ہی آ رہے ہیں زیادہ جو مر رہے ہیں. بات اب نکل چکی ہے. جب تک مائنورٹیز کا خون بہ رہا تھا تب تک بات لوگوں کے لیے آسان تھی، مگر اب گھروں تک آپ کی آگ پہنچ گئی ہے. تیل ڈال دیا آپ نے پاکستان پہ، بس تیلی لگانے کی دیر ہے. تیلی بھی لگ چکی ہے. بلکہ بیٹیوں کے ریپ، لڑکوں کو بلیک میل، ہر کوئی بندہ بلیک میل بلاسفیمی لا کے نام پہ ہوگا. جس کو لگے گا کہ کوئی بندہ اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ڈیل کرنا، آسان سا کام ہے، الزام لگا دو بلاسفیمی کا، بس اس کے بعد وہ جانے اور دنیا جانے، اس کو سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، سب کچھ چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا اگر بلاسفیمی کا الزام لگ جائے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. تو پاکستان کے لوگ جو بھی سن رہے ہیں مجھے، یہ یاد رکھیں کہ یہ بلاسفیمی والا سانپ آپ کی طرف آ رہا ہے. آپ کو ڈسے گا بھی، آپ کے پاس کوئی تریاق نہیں ہے اس کا. جس دن ڈسے گا اس دن آپ کو پتہ لگے گا. جنہوں نے موب لنچ کیا ان کے بچے بھی اس کے نام پہ موب لنچ ہوں گے. یہ آپ بات بھول جائیں کہ نہیں ہوں گے. یہ آگ اب سب کو پکڑے گی، لگ چکی ہے، بچت کا کوئی امکان نہیں. یہ آپ میری بات آج لکھ لیجیے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.